گائے کے ذبح کے سلسلے میں کہ یہ ہندوؤں کا مذہب کیسے بنا ہے۔ 2200 سال قبل المسیح ایران میں ایک شخص گزرا ہے زرتشت، اس کو زرداش بھی کہتے ہیں۔ فارسیوں کا کہنا یہ تھا قدیم فارس کا کہ وہ پیغمبر تھا۔ اس کے پاس ایک کتاب تھی، اس کا نام تھا دساتیر، اور اس کے 15 جز تھے، ہر جز کو کہتے ہیں دستور۔ رام چندر سیتا کے پیچھے دوڑتے دوڑتے جب وہ نہیں ملی تو وہاں پہنچا۔ زرتشت سے ایک حصہ دستور کا پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ آسمان میں ایک برج ہے، برج سور، زمین پر جب گائے اور بیل کے ساتھ احسان کیا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، تو آدمی کے دن اچھے ہو جاتے ہیں، قسمت بہتر ہو جاتی ہے۔ جب رام چندر کا مذہب بنا ہندو مت، تو اس میں گائے کو بنیادی حیثیت دے دی گئی کہ گائے کو کاٹنا نہیں، گائے کو تکلیف نہیں دینی ہے، کیونکہ برج سور کا یہ شبیہ ہے، اور برج سور میں ہماری قسمت آ جائے گی تو ہم بہتر ہو جائیں گے۔ اور دنیا میں ہندوؤں سے زیادہ بدبخت کائنات میں ہے ہی نہیں، پوری دنیا کے بدبخت ترین قوم ہندو ہے۔ گائے کا پیشاب پیتے ہیں، اپنے مردے کو اپنے ہاتھوں سے جلاتے ہیں، ادھر ہی دوزخ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اور جیٹ اور دیور بابی کو بیوی کی طرح استعمال کرتے ہیں، بیوی کی طرح۔ ہندی میں دیور کو چھوٹا خاون کہتے ہیں، چھوٹا خاون۔ اور عورت بیوہ ہو گئی، مرتے دم تک پھر دوسرا عقد نہیں کر سکتی، بھلے جتنا چاہیں زنا کرتی رہے۔ ہندو مذہب جیسے ناکارہ مذہب عالم میں نہیں، اور ہندوؤں کی طرف بدبخت زمانہ پوری دنیا کی انسانیتوں میں نہیں۔ کوئی کتاب نہیں، گیتے ویتے وید سب فرضی چیزیں ہیں، کوئی ہدایت نامہ نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کے شامت اعمال سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلط کیا ہے۔ تم 700 سال اپنی غلامی میں رہے ہو، اگر یاد نہیں ہند کی تاریخ دکھا دوں، 700 سال تک غیور موحد مسلمان حکمرانوں کی ان کے اوپر تلوار لٹکی رہی۔ وہ غیرتی قوم کہاں کہاں سے بلبن اور غلامان اور درانی اور ساسانی اور مغل آئے اور ہندوؤں کی پٹائی لگا کے سیدھا کرتے تھے۔ آج بظاہر مسلمان زیادہ ہے لیکن جان چھڑا نہیں سکتے، کیونکہ خوار از محجوری قرآن شدی، خوار از محجوری قرآن شدی، قرآن چھوڑ کر ذلیل خوار ہو رہا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اللہ کی عدالت میں مقدمہ کریں گے کہ ان لوگوں نے قرآن کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ آپ خود سوچیں نا، درس قرآن کہاں ہے، اور درس قرآن دینے والے کون ہیں، اور درس ہوتا کیا ہے؟ لیلا و مجنون کے قصے کی طرح موسیٰ و ہارون کا قصہ سنایا، سر پیر کچھ نہیں، نہ حاصل شروع کا، نہ انتہا کا، نہ کسی مضمون کا، نہ وہ خود جانتا ہے نہ جانے والا جانتا ہے۔ تنہا مداغ داغ شد پمب کجا کجا نے ہم، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے پکاری ہمارے لیے اپنے رب کو، بتائے تو صحیح گائے کیسی ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک یہ گائے مشکل پڑ گئی ہمیں، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم پا کے رہیں گے۔ حدیث میں ہے کوئی سی گائے ذبح کر لیتے کام ہو جاتا، اور اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک طلب کرتے اور یہ گائے نہ ملتی۔ قال انه يقول، حضرت نے فرمایا بے شک اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، بے شک یہ گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض، لا ذلول نہ تھکی ہوئی ہے زمین کو چیرتی ہوئی۔ جو جانور ہل جوتتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ذلول کے معنی یعنی غاڑے ندوت، تو
تسیر الارض چیوی کا ازمکہ کی کہ حل چلاتی ہے زمین میں، ولا تسقی الحرث اور نہ وہ کھیتی کو پانی پلاتی ہے، یعنی نہ جوتی ہے اور نہ ارٹی ہے. یار ارمان دے پختو اور آسا پگڑس ترجمہ کی لا ذلول غاڑے نہ ہوتی تسیر الارض چ پٹے اڑائی، یعنی نہ جوتی دا ولا تسقی الحرث اور نہ وہ ریٹ چلاتی ہے، یعنی نہ جوتی دا اور نہ ارٹی دا. خبر اخلاص ہے. مسلمتن غٹا پٹا دا سم دم دا غٹا پٹا خسر بغوا دا. مسلمتن صحیح سلامت ہے، لا شیء فیہا مخالف رنگ نہیں ہے، سم غٹا پٹا دا اس داغ پہ نشتا تک کا زیادہ غٹا پٹا کٹ پٹ بریلے بھی دیتی سورب. اس شان کی گائے کچھ یتیم لوگوں کے ہاں مل گئی اور انہوں نے کہا ہم تب دیں گے کہ اس کا چمڑا سونے سے بھر کے ہمیں دے. ان کی تو لاش پڑی ہوئی تھی. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ لاش کا قصہ اور ہے یہ آزمائش اور ہے، لیکن جمہور مفسرین کی رائے یہی ہے. قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب کہہ دیا آپ نے حق، ابھی آ گیا آپ حق کے ساتھ. فذبحوها، گائے کو ذبح کیا. وما كادوا يفعلون، ورنہ وہ نہ تھے کرنے والے اتنی باتیں فضول باتیں کر کر کے، کرنا چاہتے نہیں تھے ورنہ ضرورت کیا تھی اتنے پریشان ہونے کی. گائے ذبح کر کے اس کا گوشت لیا اور وہ جو عامیل نام کا مالدار آدمی قتل ہو گیا تھا اس کے جسم کے ساتھ ٹچ کیا، وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے کہا قتلنی بنو آمامی، میرے چچازاد بھائیوں نے یا بھتیجوں نے مجھے مار ڈالا ہے. ہم بس پھر لیٹ گیا. اللہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، یاد کرو جب تم نے قتل کیا تھا ایک آدمی کو. کرمانی نے کہا ہے اس کا نام تھا عامیل. فَدَّارَاتُمْ فِيهَا، درع یدرع کے معنی ہے ہٹانا. فَدَّارَاتُمْ فِيهَا، لگے ایک دوسرے پر ڈالنا، تم نے مارا گا تم نے مارا، تم نے مارا گا تم نے مارا. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ نکالنے والے تھے جو تم چھپا رہے تھے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا مارو اس کے کچھ حصے کو، اس کا گوشت. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اس طرح زندہ فرماتے ہیں اللہ مردوں کو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دکھاتے تم کو نشانیاں. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو. اگر اس گائے کے گوشت کے ایک ٹکڑے سے ایک مردہ زندہ ہو سکتا ہے تو اللہ کے فیصلے سے دوبارہ بھی قبر سے مردے نکل آ سکتے ہیں. مشتی اسخروارے ہوتا ہے، ایک مثال سے تمام مسائل سمجھے جا سکتے ہیں. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے اس واقعے کے بعد. فہی کالحجارۃ، پس تمہارے دل مانند پتھر کے ہیں. او اشد قسوا، یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہو، کیونکہ پتھر تو اتنا سخت نہیں ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے بعض لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جس سے بہہ پڑتی ہیں نہریں. یہ علماء کا طبقہ ہے جن سے ہدایت کی نہر جاری ہے، چشمہ جاری ہے، دنیا سے راب ہو رہی ہے. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض لَمَا يَشَّقَّقُ، کہ خود پھٹ پڑتے ہوئے. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو نکل آتا ہے اس میں سے پانی. یہ نیک لوگ ہیں جو واعظ اور نصیحت سن کر رونے لگتے ہیں اور فوراً دین کے تابعدار بن کر توبہ استغفار کرتے ہیں اور دین پر اپنا مال اور جان چھڑکتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان پتھروں میں سے لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ایسے بھی ہے جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف کے مارے. یہ پہاڑوں والے کہتے ہیں کہ صحیح سلامت پتھر گرنا شروع ہو جاتا ہے، گڑس 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 نیچے. قرآن کہتا ہے کہ یہ خدا کا خوف ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر جو تم عمل کرتے ہو، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں.